پیارے اسلامی بھائیوں، اگر انسان دنیا میں ایک ایسے راستے پر سفر کر رہا ہو، ایک ایسے راستے پر جا رہا ہو جس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اس راستے کی منزل بڑی پیاری ہے، اس راستے کی منزل بڑی خوشگوار ہے، بڑی جو ہے وہ نعمتوں والی جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے اس کی منزل، سرسبز و شاداب باغات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، نہریں جا رہی ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی کے، لیکن وہ جو راستہ ہے جس راستے پر وہاں تک پہنچیں گے، اس راستے پر بہت سی تکالیف بھی ہوں گی، بہت سی ناگوار چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی، بہت یعنی دشوار چیزیں بھی آئیں گی راستے میں، لیکن منزل بڑی پیاری ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس راستے کی تکالیف کی پھر کبھی پرواہ نہیں کرتا، انسان کو اس راستے کی تکالیف اس راستے پر چلنے سے روک نہیں سکتی۔ جب اس کو بتایا جائے کہ اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے، تو وہ منزل کو جب مد نظر رکھے گا نا، جب وہ منزل کی سوچ رکھے گا، تو کبھی بھی راستے کی تکالیف اسے اس راستے پر چلنے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر پیارے بھائیوں دنیا کے اندر انسان ایسے راستے پر چل رہا ہو جس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جو راستہ ہے اس کی، وہ جہاں تک پہنچتا ہے جو اس کی منزل ہے وہاں پر آگ ہے، وہ بہت یعنی تکلیف دہ جگہ ہے، بہت ناخوشگوار جگہ ہے، بہت جو ہے وہ خوفناک جگہ ہے، بہت جو ہے وہ رہنے کی بری جگہ ہے، تو منزل اس کی، لیکن وہ راستہ بڑا خوشگوار ہو، وہ راستہ بڑا پھولوں والا ہو، بڑا جو ہے وہ راستے میں سرسبز و شاداب مقامات آتے ہوں، تو انسان پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ راستے میں جو خوشگوار چیزیں آتی ہیں میں ان کو لوں، نہیں، وہ کہے گا میں اس راستے پر چلوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی منزل جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کی منزل بڑی خوفناک جگہ ہے۔ جب وہ منزل کو مد نظر رکھے گا نا تو وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلے گا۔ راستے کی بے شک جتنی مرضی خوشگوار چیزیں اس کو بتائی جائیں، لیکن وہ کہے گا کہ اس کی منزل اچھی نہیں ہے، اس کی منزل خوفناک ہے، میں نہیں چلوں گا۔ تو پیارے بھائیو، اسلام نے ہمیں ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، صراط مستقیم جو رحمان کا راستہ ہے، جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور اسلام نے ہمیں گمراہیوں کے راستے بھی بتا دیے جو شیطان کے راستے ہیں، جو کہ دوزخ کی طرف جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو اس راستے پر لے کر جاتا ہے اور وہ دوزخ میں لے کر جاتے ہیں راستے، تو انسان کو بتا دیا گیا ہے۔ اب پیارے بھائیو، جو رحمان کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اس کی منزل کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، جنت کے اعلیٰ درجات، لیکن جو جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، رحمان کا راستہ، اس پر بہت سی تکالیف بھی آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں، رنج و غم، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن انسان جب اس کو منزل کا پتہ ہو کہ یہ رحمان کا راستہ سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، تو وہ راستے کی جو مشکلات ہیں نا اس کو کبھی روک نہیں سکتی اس راستے پر چلنے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے جہاں پہ پہنچنا ہے وہ منزل بڑی خوبصورت ہے، اللہ کی نعمتیں، جنت۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے راستے ہیں، شیطان کے راستے، گمراہیوں کے راستے، وہ انسان کو لے کر جاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ پیارے بھائیو، وہ جو شیطان کے راستے ہیں، گمراہیوں کے راستے، ان کی منزل کیا ہے؟ آگ، دوزخ، جو کہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے، وبئس المصیر۔ اب جو دوزخ تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں نا شیطان کے، وہ بڑے خوشگوار راستے ہیں، ان پر جو ہے وہ بڑی خوشگوار چیزیں آتی ہیں، لذتیں آتی ہیں، جتنے بھی گناہوں کی لذتیں ہوتی ہیں، انسان وہ بڑا خوشگوار راستہ ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ بہت بری جگہ رہنے کی، دوزخ، آگ۔ اب انسان کو جب بتایا جائے کہ منزل اس کی خراب ہے، بہت بری جگہ ہے، تو انسان کو وہ جو خوشگوار چیزیں ہیں نا راستے میں آتی ہیں، وہ ان کی انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کو لے لوں، کیونکہ وہ کہے گا کہ منزل کو دیکھوں، منزل اس کی جو ہے وہ کیسی ہے، تو منزل اچھی نہیں ہے، منزل بری ہے، تو راستے کی بے شک خوشگوار چیزیں ہوں، انسان کو ان راستوں کی خوشگوار چیزوں کو پک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو رحمان کے راستے پر چلنا چاہیے جو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ منزل کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے، دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کریں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، آخرت کی فکر کریں۔